دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ دعا یہ نہیں ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ رٹ لیں آپ اور اس کو دہراتے رہیں. یہ نہیں دعا ہے. یہ تو ایک کرتب ہے. ایک ٹیپ ریکارڈر جیسے بولتا ہے تو وہ چیز ہے. یہ دعا دل کی حالت کا نام ہے. دعا دل کی تڑپ کا نام ہے. دعا یہ ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی دعا میں ڈھل جائے. آدمی کا پورا جو وجود ہے وہ دعا بن جائے. اب سوچئے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا ہوگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو یہ کوئی لپ سروس نہیں تھی، کوئی سادہ طور پر کوئی بول نہیں تھے. ان کی پوری ہستی اس میں ڈھل چکی تھی. اس طرح کی دعائیں بہت سی آتی ہیں پیغمبروں اور نیک بندوں کے بارے میں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں. لوگ تو معصور دعاؤں کے نام سے کتابیں لے کر کے رکھتے رہتے ہیں اس کو اور سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں. بہرحال جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ دعا نہیں ہے. دعا وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں غار ثور میں یعنی پناہ لیے ہوئے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے اور وہاں تک بھی آپ کے دشمن تلوار لیے پہنچ گئے اور آپ بالکل وہاں ہیلپ لیس تھے. وہاں کوئی آپ کے ساتھ نہ کوئی آرمی تھی نہ کوئی اور تھا، صرف آپ تھے اور ابو بکر، دو آدمی. تو وہ لوگ آ گئے وہاں، دشمن لوگ تلواریں لے کر کے. تو حضرت ابو بکر نے اندر سے دیکھا اور کہا کہ وہ لوگ یہاں بھی آ گئے. تو آپ نے اس وقت جو کہا وہ یعنی ہسٹوریکل جو جو شبد نکلے آپ کی زبان سے وہ یہ تھے کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہو. اب دیکھیے کہ اس میں کتنا یقین ہے، خدا سے نیئرنس کا کتنا زبردست اس میں اظہار ہو رہا ہے. تو یہ ہے وہ حالت جب کہ بندہ اور خدا کے درمیان اتنا زیادہ نیئرنس آ جاتی ہے کہ بیچ میں کوئی ایک پیپر بھی رکاوٹ نہیں ہوتا.